السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک عجیب مقدمہ تھا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنما عبد القادر ملا کو 1971 میں پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر قتل عام میں حصہ لینے کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کی کئی عالمی تنظیموں نے عبد القادر ملا کے خلاف بنگلہ دیشی عدالتوں کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف ڈھاکہ کے شاہ باغ میں کئی مہینوں سے ایک دھرنا جاری تھا، جس کے شرکاء 1971 کے جنگی جرائم میں ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آخرکار عبد القادر ملا کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پھانسی نے بنگلہ دیش میں تشدد کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ بنگلہ دیش میں 5 جنوری 2014 کو نئے انتخابات ہونے والے تھے۔ بنگلہ دیش کی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ یہ الیکشن غیر جانبدار نگران حکومت کی بجائے حسینہ واجد کی حکومت کروا رہی تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں جماعت اسلامی نے عبد القادر ملا کی پھانسی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اور دعویٰ کیا کہ ملا صاحب کو پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ عبد القادر ملا کی پھانسی نے سقوط مشرقی پاکستان کے زخموں کو تازہ کر دیا۔ عبد القادر ملا کو دسمبر میں پھانسی دی گئی اور اسی مہینے کی 16 تاریخ کو پاکستان 2 لخت ہوا تھا۔ افسوس کہ ہر سال 16 دسمبر آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس دن اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی؟ ہم نہ تو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ تلاش کر پائے جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں نفرتوں کو ختم کر سکے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے میں مصروف ہیں۔ جھوٹ نے ماضی میں بھی پاکستان کو توڑا اور جھوٹ آج بھی پاکستان کو اندر سے توڑ پھوڑ رہا ہے، لیکن افسوس کہ جھوٹ بولنے والے حب الوطنی کے نقاب پہن کر سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان، جو تحریک پاکستان کا سرگرم رکن تھا اور کارکن تھا، جو قائد اعظم رحمہ اللہ کا ایک سپاہی تھا اور جس نے 1947 میں خود ہندوؤں کے ساتھ دست بدست جنگ کی، وہ پاکستان کا دشمن کیوں بنا؟ کیا کوئی سیاستدان یا دانشور یہ اعتراف کرنے کی جرت رکھتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان 1964 تک محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ کو اپنا لیڈر سمجھتا تھا اور اس نے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جنرل ایوب خان نے قائد اعظم کی بہن کو بھارتی اور امریکی ایجنٹ قرار دے کر دھاندلی سے الیکشن میں ہرا دیا۔ اس دھاندلی نے پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنرل ایوب خان نے کچھ علماء کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ دلایا کہ عورت کی حکومت غیر اسلامی ہے،
لیکن شیخ مجیب سمیت خان عبدالولی خان اور مولانا مودودی نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ افسوس کہ 1970 میں جماعت اسلامی جنرل یحییٰ خان کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، لیکن جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے اس کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب بھارت کو مشرقی پاکستان میں مداخلت کا موقع ملا اور بھارت نے مکتی باہنی کی مدد شروع کر دی۔ جماعت اسلامی ابتدا میں عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کرنے کی حامی تھی، لیکن جب فوجی آپریشن شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے البدر اور الشمس میں شامل ہو کر پاکستانی فوج کا ساتھ دیا۔ یہ حقائق نظر انداز نہ کیے جائیں کہ پاکستانی فوج کی آپریشن سرچ لائٹ کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ 1971 کے اس آپریشن میں ہونے والی قتل و غارت اور آبرو ریزی کے بارے میں بنگلہ دیشی حکومت کے اعداد و شمار کو مبالغہ آرائی قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے افسران کے دعوے بھی مسترد کر دیے جائیں؟ 1971 میں ڈھاکہ میں فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 مارچ کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ہمیں کہا تھا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ نیازی کے یہ الفاظ سن کر پاکستانی فوج کا ایک بنگالی افسر میجر مشتاق ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے باتھ روم میں گیا اور اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مشرقی پاکستان میں فرائض سر انجام دینے والے ایک اور فوجی افسر میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان میں بنگالی سیاسی کارکنوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیتے تھے۔ جنرل مٹھا نے کئی مرتبہ ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کو کہا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ایک دفعہ جنرل مٹھا نے ملٹری انٹیلیجنس کو ایک میجر کی شکایت کی جو بنگالیوں کو اغوا کر کے لاپتہ کرنے میں ملوث تھا، لیکن اس میجر کا کہیں اور جگہ پر تبادلہ کر دیا گیا۔ اس قسم کی شکایات حمود الرحمن کمیشن کے سامنے بھی آئی، لیکن مشرقی پاکستان میں ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی احتساب نہ ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان اور ان کے چند ساتھیوں نے پوری فوج کو بدنام کیا۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستانی فوج کے نوجوان افسران اور جوانوں نے 1971 کی جنگ میں بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ میجر محمد اکرم نے مشرقی پاکستان کے علاقے حلی میں جام شہادت نوش کیا اور ہتھیار پھینکنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ میجر محمد شریف نے سیلمانکی میں بھارتی فوج کے چھکے چھڑائے، لیکن جنرل نیازی نے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کر دیا، حالانکہ وہ چاہتا تو اقوام متحدہ کے عملے کے ساتھ مل کر صرف سیز فائر کے ذریعے بھی جان بچا سکتا تھا۔ جنرل نیازی کو سرنڈر پر آمادہ کرنے میں بھارتی فوج کے یہودی افسر جنرل جیکب نے اہم کردار ادا کیا۔
حالانکہ جنرل جیکب کا ابتدا میں یہی خیال تھا کہ جنرل نیازی بامشکل سیز فائر پر راضی ہوگا، لیکن اس کا خیال غلط نکلا اور نیازی نے 93,000 جنگی قیدیوں کے ہمراہ خود کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ یہاں یہ نکتہ اہم ہے کہ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کے رونما ہوا، لیکن پاکستانی فوج کے ایک بنگالی افسر میجر ضیاء الرحمان نے 27 مارچ 1971 کو بغاوت کر کے اپنے افسر کرنل جنجوعہ کو قتل کر دیا اور چٹاگنگ ریڈیو سے بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسی میجر ضیاء الرحمان کے ساتھیوں نے 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا اور پھر یہ فوج کا سربراہ بن گیا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الرحمان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ شیخ مجیب نے بھی پاکستان کے خلاف بغاوت کی اور ضیاء نے بھی بغاوت کی۔ شیخ مجیب خود کو بنگلہ بندھو یعنی بابائے بنگلہ دیش کہتا تھا اور ضیاء الرحمان خود کو بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کا اصل ہیرو قرار دیتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شیخ مجیب نے 1971 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی اور ضیاء الرحمان نے 1975 میں یہ پابندی ختم کر دی۔ جماعت اسلامی کے ذریعے ضیاء الرحمان اور پاکستانی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق میں قربتیں پیدا ہوئی اور یوں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی پاکستان کی اتحادی بن گئی، لیکن 1981 میں ضیاء الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ درست ہے کہ 1971 میں جماعت اسلامی نے تقسیم پاکستان کی مخالفت کی، لیکن بعد ازاں جماعت اسلامی پاکستانی فوج اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی اتحادی بن گئی اور انہیں پاکستان کے قریب لے آئی۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں پاکستان کی مداخلت نے پرانی نفرتوں کو مزید بھڑکایا۔ عوامی لیگ کا خیال ہے کہ BNP اور جماعت اسلامی کو پاکستان سے امداد ملتی ہے، لہذا عوامی لیگ بدستور پاکستان کی مخالفت کر رہی ہے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان میں کئی معاملات طے ہو گئے تھے۔ شیخ مجیب نے 1972 میں پاکستانی فوج کے 195 افسران کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا اعلان کیا۔ یہ افسران بھارت کی قید میں تھے۔ 16 جون 1972 کو بھارت نے 150 پاکستانی افسر بنگلہ دیش کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن بھٹو صاحب نے بھارت سے 2 جولائی 1972 کو شملہ معاہدہ کیا اور اپنے 93,000 قیدی واپس لے گئے۔ 1974 میں بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی اور نفرتیں کم ہو گئی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان نے بنگلہ دیش میں مداخلت شروع کر دی اور معاملات پھر بگڑ گئے اور اب ایک پھانسی تک پہنچ گئے۔ عبد القادر ملا کی پھانسی نے پاکستان میں بنگلہ دیش کے خلاف جذبات کو ہوا دی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت کی مذمت اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کی جائے۔ 1971 میں جو کچھ ہوا اسے ہم بھلا سکتے ہیں، بنگلہ دیش عوام کی اکثریت نہیں بھلائے گی۔ پرانی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے بنگلہ دیش سے صرف ایک معذرت کافی نہیں جو مشرف نے کی تھی، ہمیں باقاعدہ معافی مانگنی چاہیے، جس کا مطالبہ 2 سال قبل عمران خان بھی کر چکے ہیں۔ مت بھولیے کہ ہمارا جنرل نیازی مارچ 1971 میں بنگالیوں کی نسل بدلنے نکلا تھا۔ بنگالیوں نے بھی بھارت کے ساتھ مل کر 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا جغرافیہ بدل ڈالا۔ بنگالی کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے فاطمہ جینا کو غدار قرار دے دیا، ہم پھر بھی پاکستان کے ساتھ رہے، لیکن جب تمہارے جرنیل ہماری نسل بدلنے پر اترے آئے تو ہم کیا کرتے؟
مان لو کہ ہم نے غلط کیا اور اب بنگلہ دیشی حکومت نے بھی عبد القادر ملا کو پھانسی دے کر بھی غلط کیا۔ دونوں کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور دونوں کو اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے۔ تو دوستو یہ تو تھا کالم حامد میر صاحب کا۔ ایک اور کالم کے اندر دوستو میں پڑھ رہا تھا کہ ملا عبد القادر کو پھانسی جب دی گئی تو ان پر جھوٹے 6 الزامات لگائے گئے، کیونکہ حکومت تو اپنی حکومت کرنا چاہتی تھی اور یہ اس کے سامنے بہت بڑی آڑ بن رہے تھے، کیونکہ عوام ان کو بہت چاہتی تھی اور حکومت اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنا چاہتی تھی۔ تو ان جھوٹے الزاموں میں سے ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک کشمیری لڑکی کا ریپ کیا ہے، اور گواہی کے اندر بھی صرف وہ کشمیری لڑکی کو لایا گیا اور بغیر کسی ثبوت کے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آیا لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔